खुर्शीद भाई 4 मिसरे समात फरमाइए कि रूह में करबला की आमद है, रूह में करबला की आमद है, ऐसे महसूस हो रहे हैं हुसैन। रूह में करबला की आमद है, ऐसे महसूस हो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागने दो मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। आज की रात जागने दो मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। आइए मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कल्बे आबिद साहब क़िबला से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। एक बुलंद तरीन नारे सलवात, नारे हैदरी है। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यित तिहामिय्यिल बतही सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला मौलाना अल इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअमीरिल मुअमिनीन व लिल हसन वल हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात वो मोमिनीन जो थोड़ा सा फासले पर बैठे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर मिंबर के करीब आएँ तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं भी कुछ आप हज़रात की खिदमत में कुछ मतालिब पेश करूँगा। ज़िक्र हुसैन की शक्ल में दस्ता जमी और जमात के साथ इबादत शुरू हो चुकी है। वो लोग जो इस इबादत में शिरकत करना चाहते हैं वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि जमात के साथ
ذکر حسین کی شکل میں عبادت کی جا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آگے آ جائیے۔ عزیزان محترم، شب بیداری کی مجلس ہے، لہٰذا اسی عنوان سے میں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا زیارت کا ایک فقرہ پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ میرا موضوع پوری مجلس کا فضائل سرکار ابو الفضل العباس، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خاص طور سے جو نوجوان باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر ہو سکے تو اندر تشریف لے آئیں، تاکہ کچھ باتیں ان کی خدمت میں سرکار وفا کے عنوان سے، ان کی فضیلت کے باب سے کچھ بیان کی جا سکے۔ یہ جو ہم نے زیارت کا فقرہ حضرات خدمت میں پیش کیا ہے، یہ چھٹے امام کی زیارت ہے جو اپنے جد سرکار ابو الفضل العباس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، میرا سلام ہو میرے جد مولا عباس کے اوپر جو فرزند امیر المؤمنین ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فقرہ ہے، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرا سلام ہو میرے جد کے اوپر جن کی خصوصیت یہ ہے، جن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عبد صالح ہیں۔ عبد صالح کسے کہتے ہیں؟ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر بزرگ یہاں پر واقف ہیں، بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے عبد کہتے ہیں بندگی کو۔ غلام جس کو ہم ہندوستان میں کہتا ہے غلام، بندہ، یہ بندگی ایک اپنے مادی طور پر ہوتی ہے اور ایک معنوی طور پر ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں انسان اپنے کو اور مولا اور آقا کی راہ میں اپنے کو پوری طرح سے تسلیم کر دے تو وہ عبد کہلاتا ہے۔ عبد، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے میرے جد، آپ عبد صالح ہیں۔ ابھی اس کی اور وضاحت کرنا ہے، عبد کسے کہتے ہیں، عبدیت کا مفہوم کیا ہے کہ چھٹے امام اپنے چچا کو لفظ عبد سے یاد کر رہے ہیں۔ عبد کے مطلب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عبد کتنا عظیم مقام ہے، کتنے عظیم درجے کا نام ہے۔ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مفاتیح الجنان کی 15ویں مناجات جسے مناجات 15 کہا جاتا ہے، اس میں 15ویں مناجات میں ایک فقرہ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، الہی کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا، الہی کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگار، علی کے لیے یہ سب سے بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ عزیزان گرامی، جس بندگی کے اوپر علی فخر کر رہے ہیں، عزت سمجھ رہے ہیں، صادق آل محمد علی کے فرزند کو اسی لفظ سے یاد کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ الہی کفا بی اذن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ پروردگار، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور آگے بڑھیے، عبدیت کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی، عبدیت کوئی معمولی مقام کا نام نہیں ہے۔ جب پیغمبر کو معراج پر اللہ لے جاتا ہے تو کسی اور کلمے سے نہیں یاد کرتا۔ پیغمبر
पैगंबर के बहुत सारे अलकाब हैं, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, बहुत सारे लक़ब हैं, लेकिन जब मेराज पे ले जाता है तो न ताहा कहा, न यासीन कहा, न मुजम्मिल कहा, न मुदस्सिर कहा, बल्कि कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये है अब्दियत। और आगे बढ़िए, अब्दियत किसे कहते हैं? अब्द कितना अहम लफ्ज है अजीजान ग्रामी। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज है। पैगंबर के बहुत सारे अलकाब हैं, लेकिन तशहुद में आप क्या पढ़ते हैं? और किसी चीज की गवाही नहीं देते। अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो, मैं गवाही देता हूं। क्या है तशहुद में? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अब्दुहु व रसूलो, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अब्द हैं। मोहम्मद के बहुत सारे लक़ब हैं, लेकिन जब बंदा तशहुद में नमाज में बैठता है तो किसी और चीज की गवाही नहीं देता, बल्कि मोहम्मद की अब्दियत की गवाही दे रहा है। तो नमाज के अंदर मोहम्मद की अब्दियत की गवाही हो रही है। और नमाज तमाम होने के बाद सादिक आले मोहम्मद दो ही जगह है जहां पर गवाही दी जा रही। एक नमाज के अंदर गवाही दी जा रही है और एक नमाज के बाद सलाम की शक्ल में नमाज के अंदर मोहम्मद की अब्दियत की गवाही दी जा रही है। और नमाज तमाम होने के बाद सादिक आले मोहम्मद मौला अब्बास कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। और आप देखें कि कितनी अब्दियत है, कितना अजीम मकाम का है कि आप देखें जब कुरान नाजिल होता है तो किसी और लफ्ज़ से नहीं, इन कुंतुम फी रैबिन नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाहु अकबर। अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक व शुबहे की कोई गुंजाइश है, जिसको हमने अपने अब्द पर नाजिल किया। कुरान पैगंबर के बहुत सारे लक़ब हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में कि उस कुरान को जो कि मोजिज़ नुमा किताब है, उसको अपने अब्द मोहम्मद पर नाजिल किया। पता चला ये लब इतना अजीम है कि कुरान के बारे में जब शक व शुबहे की बात आती है, चैलेंज की बात आती है, तो अल्लाह मोहम्मद को अब्द के लफ्ज़ से इस्तेमाल करता और याद करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। ये है अब्दियत। और ऐसे लफ्ज़ से इमाम अपने चचा अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, सलाम हो मेरे चचा के ऊपर जो अब्दे सालेह हैं। अब्दे सालेह क्यों हैं उसकी फिर बाद में वजाहत की है। अब्दे सालेह क्यों हैं? बात का जो फ़िक्रा है ज़ियारत का, अल मुतीओ लिल्लाहि व लिरसूलिही वले अमीरिल मुअमिनीन वलिल हसन वलिल हुसैन। अब्द साले इसलिए हैं कि ये अल्लाह के मुती हैं, रसूल के मुती हैं, अमीरुल मोमिनीन के मुती हैं, हसन और हुसैन के मुती हैं। पता चला जो अल्लाह का मुती हो, जो रसूल का मुती हो, जो अली का मुती हो, जो हसन और हुसैन का मुती हो, वही अब्द साले होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल मुतीउ लिल्लाह वले रसूलिही वले अमीरिल मोमिनीन। तो पहली चीज़ ये है, मौला अब्बास की पहली खुसूसियत ये है कि उनको अब्द सालेह के लक़ब से याद किया गया। और दूसरी है अल मुतीउ लिल्लाह, आप अल्लाह के मुती हैं। मुती होना, फरमा बरदार होना कोई मामूली चीज़ नहीं है। इंसान की फजीलत, इंसान का शरफ, इंसान का कमाल, सब कुछ जो है वो ताबे है इताअत और फरमा बरदारी के। इंसान का शरफ,
انسان کی منزلت، انسان کا مقام اس میں ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہو، وہ اطاعت و فرما برداری پائی جا رہی ہو۔ جتنا زیادہ بندہ اللہ، رسول، علی اور ائمہ طاہرین کی اطاعت میں اپنے کو غرق کر دے گا اور جتنا مطیع ہوگا اسی لحاظ سے اس کے درجات بلند ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مولا عباس کی یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جو مادہ پایا جاتا تھا، وہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر سرکار وفا کے جو لوگ یاد کرتے ہیں وہ ان کے شجاعت و بہادری کے حوالے سے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً مولا عباس جو ہیں وہ شجاع تھے، بہادری کا پیکر تھے، لیکن ان کی سب سے عظیم جو خصوصیت یہ تھی کہ وہ اطاعت و فرما بردار تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، رسول کے تھے، علی کے تھے، آقا حسن کے تھے، آقا حسین کے تھے۔ سب سے بڑی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مطیع تھے اپنے مولا اور آقا کے۔ اطاعت و فرما برداری میں اس حد تک تھے کہ عزیزان گرامی انہوں نے اپنے کو اطاعت و فرما برداری میں اس قدر اپنے کو غرق کر دیا تھا کہ سب کچھ خواہشات کو لٹا دیا تھا، خواہشات کو ختم کر دیا تھا، صرف مولا کی مرضی کے لیے، مولا کی مرضی کے سامنے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا اور صرف یہ کہ مولا کی اطاعت کریں۔ مولا عباس کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ مطیع مولا تھے۔ جہاں پر انسان کے لیے سب سے بڑی ہوتی ہے مولا عباس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری دشمن کے قاتل ہونے سے پہلے وہ اپنے نفس کے قاتل تھے۔ یہ مولا عباس کی بارز خصوصیت ہے۔ وہ اپنے غضب کے قاتل تھے، وہ اپنے خواہشات کے قاتل تھے، وہ مطیع امر مولا تھے۔ یہ ان کی وہ شجاعت ہے جو لوگوں کی نظر میں مخفی ہے، جبکہ سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہشات و غضب کے قاتل تھے اور مولا کے مطیع تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ بہت عظیم فضیلت ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ مولا عباس کی فضیلت ہے۔ خواہشات سے جنگ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنے نفس سے جنگ کرتے ہوئے جب اس پر قابو پا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر جنگ سے پلٹ رہے ہیں، جب پلٹے تو ایک فقرہ کہا کہ رجانا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم لوگ جہاد اصغر سے پلٹے ہیں اور ہمیں جہاد اکبر کی طرف جانا ہے۔ جتنے صحابی تھے تعجب کرنے لگے، یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا بدن خون سے لت پت ہے، ہم نے اپنے شہداء کو دفن نہیں کیا، ہماری قربانیاں دیکھیں، ہمارے بدن پر زخم ہیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کون سا ہے؟ رسول مسکرانے لگے، کہنے لگے اس سے بڑا ایک جہاد ہے۔ وہ جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس اور خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لینا، اس کو مار دینا، یہ جہاد اکبر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ خواہشات کے مقابل میں ڈٹ جائے، جہاد اکبر۔ اور اسی بات کو مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن عامر اشجع الناس من غلب ہوا، کون فرما رہا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ سب سے شجاع انسان وہ ہے، شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کے اوپر غالب آ جائے۔ تو جو خواہشات کے اوپر غالب ہوتا ہے سب سے زیادہ شجاع وہ ہے۔ مولا عباس کی سب سے عظیم اور بارز خصوصیت یہ ہے کہ خواہشات کو مار کر مطیع امر مولا تھے، امام کے حکم کو دیکھتے تھے، امام جیسا کہیں گے ویسا کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مولا عباس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. سرکار امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ان عمی العباس عند اللہ مقام و منزلۃ عند اللہ یغبط جمیع الشہداء. میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی شہداء ہیں من الاولین والآخرین، شروع سے لے کر آخر تک سب غبطہ کریں گے کہ کاش یہ مقام ہم کو حاصل ہو جاتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ ہے مولا عباس کی فضیلت. کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. عباس کون ہیں؟ عباس اس ذات کا نام ہے جس کے لیے علی نے نماز شب میں دعا کی تھی. دعائے نماز شب کی دعا کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی. عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز شب میں علی دعا کر رہے ہیں معبود مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر دے کہ جو کربلا میں میری نمائندگی میں میرے حسین کے کام آ سکے. اللہ اکبر. وہ علی جو کائنات کا مولا ہے، آقا ہے، جو سب کے لیے مشکل کو حل کرتا ہے، حلال مشکلات ہے، وہ آج اللہ کی بارگاہ میں وہ علی جو کائنات کی ساری مشکل کو حل کر رہا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں دست نیاز پھیلائے ہوئے معبود مجھے ایسا فرزند عطا کر دے. جب علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایسا اجر دیں گے، اس کے جواب میں ایسا کریں گے. علی کے اعتبار سے ہم علی کی دعا کو قبول کریں گے، علی کے اعتبار سے. اور پھر اللہ نے علی کو ایک بیٹا عطا کیا اور اللہ نے کہا اے علی ہم تم کو عباس عطا کرتے ہیں. عباس کا مقام اور منزلت کیا ہے اس کا اندازہ لیں کہ دیکھیں آپ، جس کے لیے ہے کہ اللہ علی دعا کر رہے ہیں اور اللہ عطا کر رہا ہے. نہ علی کے دعا میں کوئی کمی ہے، نہ اللہ کی عطا میں کوئی کمی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ ہے مولا عباس، یہ ہے عباس کی فضیلت. اور آپ دیکھیں مولا عباس کے بارے میں جب اللہ نے مولا عباس کو عطا کیا، روایت کہتی ہے جب علی کے آغوش میں عباس آتے ہیں، ابھی پیدائش کا وقت ہے، اور جب آئے تو ایک مرتبہ انگڑائی لی. جیسے ہی عباس نے انگڑائی لی فوراً علی نے کہا ہاذا عباس، ہاذا عباس. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ عباس ہے، یہ عباس ہے. عزیزو، علماء لغت نے شعر کے بہت سارے نام بتائے ہیں. مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے شعر کے مختلف نام ہوتے ہیں. عباس کا نام بھی عباس شعر کہتے ہیں، لیکن کون سا شعر ہے آپ دیکھیں. شعر کے مختلف نام ہیں اور مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے جیسی کیفیت ہے اسی کے لحاظ سے علماء لغت نے شعر کے نام رکھے ہیں. عزیزان گرامی، زرغام اس شعر کو کہتے ہیں جو دہاڑتا ہو. زرغام اس شعر کو کہتے ہیں جو دہاڑ مارنے والا ہو، اور زیغم اس شعر کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ حملہ کرتا ہو. تو مختلف اعتبار سے مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے شعر کے مختلف نام ہوتے ہیں. زرغام اس شعر کہتے ہیں جو دہاڑتا ہو، اور زیغم اس شعر کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ حملہ کرتا ہو. اور اس کے بعد حارث اس شعر کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں سے حفاظت کرتا ہو. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں مختلف ہے. اس کے بعد لائس اس شعر کہتے ہیں جو جانوروں کو چیر پھاڑتا ہو. اور حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ حملہ کرے اور شکار کے 2 ٹکڑے کر دے، اسے حیدر کہتے ہیں. اور اس کے بعد
عباس اس شیر کہتے ہیں جو انگڑائی لے اور ایسی انگڑائی لے کہ سارے جانور اس سے فرار کر جائیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عباس اس شیر کہتے ہیں جس سے سارے جانور فرار کر جائیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ کوئی اور شیر نہیں بلکہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ عزیزان گرامی، مولا عباس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ عام طور پر کسی ذات کے بارے میں اگر اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جاتا ہے تو دادی حال کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دادی حال کیسا ہے، اس کا نانی حال کیسا ہے۔ دادی حال کے لحاظ سے آپ سب جانتے ہیں کہ دادی حال میں کتنی عظیم عظیم شخصیتیں ہیں، امامت کے درجے پر ہیں، اور نانی حال کے لحاظ سے بھی دیکھیے کہ مولا عباس کا جو نانی حال ہے وہ شجاعت و بہادری کے لحاظ سے سب سے بلند تھا۔ اور جناب عقیل نے کہا تھا کہ اے بھائی، آپ اس خاندان میں اپنا عقد کیجئے، شادی کیجئے کہ جو عرب میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کلابی خاندان تھا۔ عزیزان گرامی، مولا عباس کی فضیلت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نانی حال کے لحاظ سے کہ اہل بیت کے خانوادے میں، ان کے گھرانے میں جتنی بھی عورتیں آئیں، ازواج مطہرات آئیں، ان سب کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ ہمارا رشتہ اہل بیت کے گھر میں ہو جائے، ہمارا رشتہ اہل بیت کے گھر میں ہو جائے، ہم اہل بیت کے علی کے گھر میں جائیں۔ جناب ختیجہ سے لے کر نرجس خاتون تک جتنی بھی ازواج مطہرات آئیں، سب کی یہ خواہش تھی، سب کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا رشتہ اہل بیت کے گھر میں ہو جائے، ہم اہل بیت کے گھر کی بہو بن جائیں۔ یہ واحد مولا عباس کی مادر گرامی کی فضیلت ہے کہ یہاں پر علی خواہش کر رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ ام البنین سے ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہے مولا عباس کی فضیلت، یہ ہے مولا عباس کی عظمت۔ اور آپ دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتقال کے بعد ان کی مسند پر شہزادی جو کہ عصمت کبریٰ کی مالک ہیں، عقل کل ہیں، صدیقہ ہیں، ان کی مسند پر ان کے بعد اگر کوئی خاتون آتی ہے تو وہ ام البنین ہے۔ یہ عظمت ہے جناب ام البنین کا، اور یہ مقام ہے عزیزان گرامی۔ تو عباس وہ ہے جو علی کی تمناؤں کا نام ہے، عباس وہ ہے جو حسن و حسین کی آرزو کا نام ہے، عباس جو ہے فاطمہ کی چاہت کا نام ہے۔ بلکہ ایک فقرہ آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ عباس جہاں علی کی تمنا کا نام ہے، جہاں حسن و حسین کی آرزو کا نام ہے، جہاں فاطمہ کی چاہت کا نام ہے، وہیں عباس مشیت الہی کے ارادے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مشیت الہی کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے ارادے میں عباس کب آئے عزیزان گرامی؟ تو جواب ہے جب سے حسین آئے تب سے عباس آئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور دونوں میں آپ دیکھیں کتنی محبت ہے مولا عباس میں اور مولا حسین میں، کہ آپ دیکھیں ولادت کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ صرف ایک شب کا فرق ہے، ایک شب کا۔ 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہوتی ہے اور 4 شعبان کو مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے مولا عباس اور یہ ہے ان کی عظمت۔ شجاعت کے لحاظ سے دیکھیے، بس 2-3 ربط اور اس کے بعد پھر ربط مصائب۔ شجاعت کے لحاظ سے دیکھیے کہ مولا عباس کی شجاعت کیا ہے۔ 13 سال کی عمر ہے اور جنگ صفین کا مارکہ ہے، علی بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کا لباس
علی کی شمشیر علی کی زرہ اوڑھ کر کون جاتا ہے؟ مولا عباس جا رہے ہیں جنگ میں۔ لباس علی کا ہے، شمشیر علی کی ہے، زرہ علی کی ہے، سواری علی کی ہے، اور جب جنگ میں گئے اور جانے کے بعد جو حملہ کیا اور جنگ کرنا شروع کی تو فوج مخالف کی طرف سے یہ آواز بلند آئی، یہ تو علی آ گئے، یہ علی آ گئے۔ لوگوں نے کہا کیسے علی آ گئے، ہم کیسے پہچانے؟ کہا رفتار وہی ہے، گفتار وہی ہے، تیور وہی ہے، انداز وہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے علی آ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لوگوں نے آ کر علی سے کہا وہاں جنگ کے میدان میں شور مچا ہے کہ علی آ گئے ہیں اور آپ تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو علی نے مسکرا کر کہا اپنے صحابی سے کہ جا کر بلا کر لے آؤ۔ اب جو بلا کر آئے اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی تو پتہ چلا مولا عباس ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے مولا عباس، بے انتہا فضیلت ہے، یہ عباس کی شجاعت کا معیار انداز ہے۔ اور مولا عباس کے علم کا اندازہ لگائیے، علم کس مقام پر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا عباس کے علم کا کیا مرتبہ ہے، ان کی عظمت کیا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک روایت کہ ایک مرتبہ مولا متقیان امیر المؤمنین کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، مختلف ممالک کے لوگ تھے، ہندوستان کا کوئی شخص تھا، جاتا ہے تو کیا دیکھا کہ مولا کچھ جانور ہیں جن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے خواہش کی کہ اے علی کیا جانور کی بولی ہم بھی سمجھ سکتے ہیں؟ تو علی مسکرانے لگے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ایک سنگریزہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے لعاب سے تر کیا اور کہا اپنے منہ میں رکھ لو۔ روایت کہتی ہی جیسے اس شخص نے اس کنکری کو، اس سنگریزے کو اپنے منہ میں رکھا، بتاتے ہیں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا، جانور کی بولی سمجھنے لگا۔ جب ایک عام انسان علی کے لعاب دہن سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ 70 زبانوں کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ عباس جو علی کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھاؤ، اس کے علم کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ یہ ہے مولا عباس، یہ ہے مولا عباس کی۔ اور آپ دیکھیں بچپنے کا زمانہ ہے اور کتنی محبت ہے مولا حسین سے مولا عباس کو کہ ایک مرتبہ کوفے میں ہیں اور حسین کو پیاس لگ جاتی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس کی خواہش ظاہر کی۔ روایت کہتی ہے تمام صحابی موجود ہیں، لیکن مولا عباس کے جیسے کان میں آواز آئی کہ میرے آقا پیاسے ہیں۔ یہ بچپنے کا زمانہ ہے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آقا کو پانی پلا دیں۔ کاسا پانی سے بھرا لبریز ہے، سر کے اوپر رکھے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے آقا کو پانی پلا دیں۔ اور اس کوشش میں بچپنے کا زمانہ ہے، اس دوڑنے کی بنا پر پانی چھلک رہا ہے کاسے سے اور علی اور عباس کے پورے بدن پر گر رہا ہے۔ عباس کا بدن، عباس کا کرتا بھیگا ہوا ہے۔ علی اس منظر کو دیکھتے ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں مولا اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک بھائی نے خواہش ظاہر کی، دوسرے بھائی نے اس کو پورا کر دیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں تمہاری نظریں ظاہر کو دیکھ رہی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہی عباس ہوگا اور روز عاشورہ ہوگا، اپنے آقا کی محبت میں اپنے کو قربان کر دے گا، اس کا بدن خون سے تر ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، یہی کوفے کا زمانہ ہے، 21 رمضان المبارک کی شب ہے، علی کے سر پر ضربت لگ جاتی ہے اور ڈاکٹر نے، حکیم نے مایوسی کا اظہار کیا کہ اے علی اب وقت نہیں ہے، آپ کو جو وصیتیں کرنا ہے وصیت کر دیجئے۔ روایت کہتی ہے علی نے بلایا اور وصیت کرنا شروع کی، امام حسن کو سب کے سپرد کیا۔ امام حسن
सबको बुलाया और वसीयत की, और जितने अजीज व अकारिबा थे सबको इमाम हसन के सिपुर्द किया। मौला अब्बास एक गोशे में खड़े हुए देख रहे थे कि बाबा सबको हसन के सिपुर्द कर दिए हैं, लेकिन मुझे मौला हसन के सिपुर्द नहीं किए। अरे रोते हुए मादरे ग्रामी के पास आए, कहा अरे मादरे ग्रामी, पता नहीं मुझसे क्या खता हुई कि बाबा ने सबको मौला हसन के सिपुर्द किया, लेकिन हमें मौला हसन के सिपुर्द न किया। हाँ अजीजों, उम्मुल बनीन आती हैं, अपने रुखसार को, अपनी पेशानी को अली के पैरों पर, तलुओं पर मलने लगती है। ए आका, मेरे बेटे से क्या खता हो गई कि आपने सबको मौला हसन के सिपुर्द किया, लेकिन मेरे बेटे को। अली ने ये सुना, एक मर्तबा अब्बास को बुलाया, कलेजे से लगाया, और फिर शहजादे हुसैन को बुलाया। रिवायत कहती है अरे अब्बास के हाथ को मौला हुसैन के हाथ में रख के सिपुर कर दिया। ए अब्बास, तुमको हुसैन के हवाले करते हैं। हाँ अजीजों, ये जो हाथ और किस रमजान को मौला अली ने मौला हुसैन के हाथ में अब्बास का रखा, ये हाथ कभी जुदा नहीं हुआ। कब जुदा हुआ? रोज़े आशूरा। रिवायत कहती है कि जब अब्बास जख्मी होकर घोड़े से गिरते हैं तो आवाज देते हैं, अले मौला आका आप पर मेरा सलाम हो। रिवायत कहती है कि हुसैन अब्बास की आवाज को सुन के एक मर्तबा करबला की तरफ जाते हैं। हाँ अजीजों, क्या मंजर देखा। अरे दाहिना बाजू मक्तले करबला में एक मर्तबा हुसैन ने लेकर अपने कलेजे से लगाया, आगे बढ़े, क्या देखा, बायां बाजू मिला, उसको अपने कलेजे से लगाया। हाँ अजीजों, अब कहां पहुंचे? मौला अब्बास के करीब गए, क्या देखा, अरे अब्बास खून में जख्मी, जब बदन पूरा जख्मों से चूर है, खून में लथपथ है। एक मर्तबा अली जाते हैं, अब्बास के सराने बैठ जाते हैं, अब्बास का सर अपने बाजू, अपने जानू पे रखते हैं, कहते हैं ए अब्बास, अरे तुम्हारी क्या कैफियत है, क्या तकलीफ है? कहा मौला मेरे आंखों में खून है, मैं चाहता हूं कि आखिरी मर्तबा आपका दीदार कर लूं। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन ने अपने रुमाल से, अपने अबा के दामन से इमाम मौला अब्बास के आंखों से अश्क को, खून को साफ किया। हाँ अजीजों, मौला अब्बास ने एक मर्तबा अपने आका की ज़ियारत की, उसके बाद कहा ऐ अब्बास और कोई ख्वाहिश है? तो रिवायत कहती है अब्बास ने दूसरी वसीयत की। वो वसीयत क्या थी? वसीयत ये थी कि मौला मेरी शहादत के बाद, मेरे मरने के बाद मेरे लाशे को, मेरे जनाजे को खैमे में मत ले जाइएगा। यहाँ पर आम तौर पर उलमा तफसीर करते हैं कि इसलिए अब्बास ने वसीयत की थी कि सकीना से वादा करके आए थे, बेटी पानी लाने के लिए जा रहा हूँ, वादा वफा नहीं हुआ, इसलिए शायद अब्बास ने ये वसीयत की। लेकिन एक बुजुर्ग आलिम दीन ने इसकी एक और तफसीर की है। वो तफसीर ये है कि उस वक्त मौला हुसैन ने एक फिकरा कहा था, जब अब्बास घोड़े से गिरे थे तो कहा था अल-आन इनकसरा ज़हरी, ऐ अब्बास तुम्हारे जख्मी होने से मेरी कमर टूट गई। हाँ अजीजों, मक्तल में जो गिरता था तो हुसैन के साथ अब्बास जाते थे, लाशे को सहारा देते थे और खैमे में लाते थे। अरे अब तो हुसैन की कमर टूट गई है, कौन हुसैन को सहारा देगा? शायद यही वजह है कि अब्बास ने वसीयत की कि आका मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा। हाँ अजीजों, रिवायत कहती है कि हुसैन ने भी कहा मौला अब्बास, अरे हुसैन की एक
خواہش ہے؟ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا یہ خواہش ہے کہ زندگی بھر تم نے ہمیں مولا و آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک مرتبہ دل چاہتا ہے کہ تم بھائی کہہ کر پکارو۔ ہاں عزیزو، عباس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، ادھر لفظ بھائی آیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہاں عزیزو، عباس کا لاشا ہے۔ ہاں عزیزو، حسین حسرت سے عباس کے لاشے کو دیکھتے ہیں، لیکن وصیت کی، لہذا علم کو اٹھایا اور اس کے بعد خیمے کی طرف گئے۔ ہاں عزیزو، جب خیمے کی طرف علم جا رہا تھا، سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جب قریب علم آیا تو کیا دیکھا؟ علم تو ہے لیکن علمدار نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ سکینہ نے دال مار کے روئی، کہا بابا میرا چچا کہاں گیا ہے؟ حسین نے سر جھکا لیا، کہا اے بیٹی تیرا چچا مقتل میں شہید کر دیا گیا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام، یہ عباس ہیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچتا ہے تو روایت کہتی ہے بشیر نے جا کر مدینے میں سنائی، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین قتل کیے گئے، حسین مارے گئے۔ جیسے ہی بشیر نے یہ سنائی، ایک مرتبہ پورے مدینے سے ساری عورتیں، سارے مرد نکل آئے، واہ حسینہ، واہ حسینہ، سب مسجد نبوی میں اکٹھا ہوئے۔ پھر بشیر منبر پر جا کر کہتا ہے اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین قتل کیے گئے۔ ابھی بشیر یہ کہہ رہا تھا، مسجد نبوی چھلک رہی تھی کہ کیا دیکھا؟ اتنے میں مسجد نبوی کے صدر دروازے سے ایک معظمہ، ایک ضعیفہ کمر تھامے عصا کے سہارے بڑھتی ہوئی آئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا ہٹو، یہ ام البنین ہے، مادر عباس ہیں۔ عزیزو، ام البنین عصا کے سہارے آہستہ آہستہ منبر رسول کے قریب گئی اور کہا اے بشیر تو کیا کہہ رہا ہے؟ کون مارا گیا؟ کہا بی بی، ارے مولا حسین قتل کر دیے گئے، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرا حسین مارا گیا ہو۔ تو دوسرا فقرہ کہا کہ ہاں میں نجب کی طرف قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عباس حسین مارے گئے۔ پھر بھی ام البنین ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے اے بی بی، قبر رسول کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں حسین قتل کر لیے گئے، یہ سننا تھا۔ ارے ام البنین نے نجب کی طرف رخ کیا، اے ابا اے علی، سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حسین مارا گیا، تمہارے عباس نے وفا نہ کی، مدد نہ کی، یہ کہنا تھا۔ بشیر نے ہاتھ جوڑ لی، اے بی بی ایسا مت کہیے، ارے حسین سے پہلے ابا حسین کی نصرت میں اپنے دونوں شانوں کو قلم کر کے مقتل میں سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، پروردگار بانیان مجلس کو مولا حسین کے ذکر کو اور بہت ہی شان و شوکت سے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب و جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، ائمہ بقی و جناب فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، پروردگار علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔